السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز ہر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کے بہترین حالت میں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بنا شر خیر بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ ابراہیم آیہ مبارکہ 38 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن مزید 4 آیہ مبارکہ پہ مشتمل ہے۔ آیہ مبارکہ 39 سے 42 تک۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يوخرهم ليوم تشخص فيه الابصار۔ Translation: الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ اللہ کا شکر ہے وہ پاک ذات کہ جس نے مجھے انتہائی بڑھاپے کی حالت میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب البتہ دعاؤں کو خوب سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے رب میرے بنا دے مجھے ایسا کہ نماز قائم کرتا رہوں، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی۔ ربنا وتقبل دعاء، اے ہمارے رب ہماری دعا کو قبول فرما۔ ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب بخش دے مجھے، ولی والدی، اور میرے والدین کو، وللمؤمنین، اور تمام مومنین کو، یوم یقوم الحساب، اس دن جس دن حساب قائم ہو۔ ولا تحسبن اللہ غافلا، اور نہ گمان کریں کہ اللہ بے خبر ہے، عما یعمل الظالمون، اس سے جو کچھ ظالم عمل کر رہے ہیں۔ انما یؤخرہم، بے شک ہم انہیں ڈیل دے رہے ہیں، لیوم تشخص فیہ الابصار، اس دن کے لیے جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، یا جس دن آنکھیں چڑھ جائیں گی۔ تفسیر: جیسا کہ ہم لوگ سیدہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ وہ اللہ کے حکم سے اپنی بیوی اور بیٹے کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر چلے گئے، اس جگہ پہ کہ جہاں انسان کیا پرندے بھی آباد نہیں تھے، کوئی پرندہ بھی وہاں نہیں پھٹکتا تھا، کیونکہ انسانی زندگی کے لیے یا ہر ذی روح کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اور یاد رہے کہ جہاں پانی نہ ہو وہاں چرند پرند بھی نہیں رہتے۔ تو یہی حالات وہاں کے تھے، چٹیل پہاڑ اور بہت طویل صحرائی سلسلہ۔ تو ایسی جگہ پہ کوئی بھی ذی روح آباد نہیں ہوا کرتا۔ تو ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کر چلے گئے، تو پھر دوبارہ پلٹ کر ان کی خبر نہ لی۔ پتہ کیا چلتا ہے
کہ ایک جو بامقصد انسان ہوتا ہے وہ اپنے مشن پہ گامزن رہتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ اگر ہم ہوتے ان کی جگہ پہ تو ہمارا رد عمل کیا ہوتا؟ کہ ایک وہ بچہ کہ جو ساری زندگی مانگ مانگ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لیا اور انتہائی بڑھاپے میں وہ اولاد ملی اور وہ واحد سہارا ہے بڑھاپے کا بھی، تو اس کو اللہ کے حکم سے وہاں چھوڑ دیا اور اس پہ اللہ سے کوئی ناراضگی نہیں، کوئی گلہ شکوہ نہیں، کسی بھی طرح اپنے رد عمل سے اس چیز کو ظاہر نہیں کیا، بخوشی اس چیز کو قبول کیا۔ اسی لیے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور گواہی کیا فرمایا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی چند کلمات کے ساتھ آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بڑا اعزاز عطا کیا، کیا فرمایا؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والے ہیں، تمہیں امام چننے والے ہیں، امامت کا جو عہدہ ہے، جو منصب ہے، وہ تمہیں عطا کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان تو ان کو اپنا پیشوا سمجھتے ہی ہیں، لیکن جو نان مسلم ہیں، ہر دین مذہب کا انسان ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنی محبت کی وابستگی کرتا ہے، ان کو اپنا امام، اپنا رہنما، اپنا پیشوا کہلاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو اس وقت جھنجھوڑا کہ تم خود کو ابراہیم اسلام کی طرف منسوب کرتے ہو، تو میرے ابراہیم تو شرک سے بری و ذمہ تھے، پھر تم خود کو کیسے ان کی طرف منسوب کر سکتے ہو؟ خیر مزید آگے بڑھتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ جب سیدہ ہاجرہ کو آب زمزم کا چشمہ بھی مل گیا، خود بھی سیراب ہوئی، بچے کو بھی پانی پلایا اور پھر دوبارہ سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ آب زمزم پیتی، بچے کو پلاتی، اسی طرح گزر بسر ہوتی رہی۔ ایک دن کیا ہوا کہ وہاں سے ایک قافلہ گزرا، بنو جرہم کے قبیلے کے کچھ لوگ وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک پرندہ منڈلا رہا ہے تو بہت زیادہ حیران ہوئے۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا کہ زندگی کے لیے پانی کا ہونا بہت ضروری ہے، جہاں پانی نہ ہو وہاں پرندے بھی نہیں رہتے، تو وہ لوگ بہت حیران ہوئے کہ پہلے تو ہمارا گزر یہاں سے ہوتا ہے تو پانی نہیں ہوتا اور نہ ہی کبھی پرندہ دیکھا ہے، تو ضرور یہاں کوئی پانی ہے۔ انہوں نے یہی سوچ کر اپنا سکہ بھیجا، اپنے جو لوگ تھے ان کو بھیجا کہ خبر معلوم کریں کیا واقعی ادھر پانی موجود ہے۔ تو کیا ہوا کہ وہاں دیکھا کہ ایک عورت پانی کے قریب بیٹھی ہیں اور چھوٹا بچہ بھی ان کے پاس ہے۔ اس وقت ان سے کہا کہ ہمیں پانی مل سکتا ہے۔ مزید جب ان لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پانی موجود ہے، پانی کا باقاعدہ چشمہ ہے، تو وہ لوگ یہ چیز دیکھ کر اسماعیل کے پاس آ گئے اور ان سے پانی کا مطالبہ کیا۔ تو اسماعیل کہنے لگی کہ ٹھیک ہے پانی تو میں آپ کو دوں گی، لیکن جو پانی کی ملکیت ہوگی وہ میری ہوگی۔ وہ خود چاہتی تھی کہ یہاں آبادی ہو، انسانیت یہاں موجود ہو، لہذا انہوں نے اس چیز کو قبول کر لیا۔ اسماعیل نے ان کو پانی دیا، اس کے بدلے میں انہوں نے ان کو کچھ کھانے پینے کی چیزیں دیں اور وہاں پڑاؤ ڈالا۔ تو رفتہ رفتہ کرتے کرتے وہاں بہت سارے لوگ آباد ہو گئے اور کچھ ہی عرصے میں بہت سارے گھر وہاں مزید قیام پذیر ہوئے اور آبادی مزید بڑھ گئی۔ اسی طرح کرتے کرتے اسماعیل علیہ السلام مزید بڑے ہو گئے اور پھر ان کے پاس وہ تعلیم حاصل کرنے لگے اور ان لوگوں سے وہ عربی بھی سیکھنے لگے، کیونکہ عربی زبان کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اسی طرح مزید سیدنا اسماعیل علیہ السلام جوانی کی طرف بڑھتے گئے،
کڑیل جوان ہو گئے، بہت خوبصورت، اور انبیاء ویسے بھی خوبصورت ہوا کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ بچہ بہت خوبصورت ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ خاصیتیں ہیں، انہوں نے اپنے خاندان کی ایک عورت سے ان کی شادی کر دی۔ اس طرح اسماعیل علیہ السلام کا گھر بھی آباد ہو گیا اور ان کی والدہ بھی وفات پا گئی۔ اسماعیل ایک وقت کے بعد کل نفس ذائقۃ الموت کے قانون کے تحت اس دنیا سے چل بسیں۔ اسی طرح اسماعیل علیہ السلام اور ان کی بیوی کی گزر بسر ہو رہی تھی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام شکار کرنے جاتے اور شکار لاتے، اسی پہ ان کی گزر بسر تھی۔ پرندوں کا شکار لاتے، اور ایک دن کیا ہوا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں کو ملنے آئے۔ دیکھا تو گھر میں اسماعیل موجود نہیں ہے اور ایک عورت موجود ہے۔ ان سے پوچھا کہ ایسے تمہارا شوہر کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ شکار کرنے گئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کی گزر بسر کیسی ہے؟ تو کہنے لگی کہ جو شکار لے آتی ہیں بس اس پہ ہماری گزر بسر ہو رہی ہے، اور ایک شکایت والا انداز تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تیرا شوہر آئے تو اس کو میرا سلام کہنا، اور اس سے کہنا کہ اپنے گھر کی جو چوکھٹ ہے وہ تبدیل کر لے۔ جب اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ گھر میں کوئی آیا تھا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان غیب تو نہیں جانتا، لیکن انسان کی چھٹی حس کچھ کام کر جاتی ہے کہ کسی کے آنے کا احساس انسان کو ہوتا ہے کہ میرے بعد کوئی آیا ہے۔ تو بیوی سے پوچھا کہ کیا گھر میں کوئی آیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ایک بزرگ آئے تھے اور آپ کے متعلق پوچھتے تھے۔ تو میں نے انہیں بتایا، پھر انہوں نے پوچھا کہ تو آپ کی گزر بسر کیسی ہے؟ تو میں نے بتایا کہ مشکل سے ہی ہماری گزر بسر ہو رہی ہے، جو پرندے لے آتے ہیں شکار کر کے اس پہ ہماری گزر بسر ہو رہی ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا کچھ اور کہا تھا انہوں نے؟ تو اسماعیل کی بیوی کہنے لگی کہ آپ کو سلام کہتے تھے، اور ایک اور بات کہی تھی کہ اپنے گھر کی جو چوکھٹ ہے وہ بدل لو۔ اسماعیل علیہ السلام جو بہت ہی سمجھدار اور اللہ کے نبی تھے، کہنے لگے کہ وہ میرے والد تھے اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، یعنی تمہیں طلاق دے دوں۔ اب ایسا ہے کہ تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ پھر مزید کیا ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام نے ایک اور عورت سے شادی کر لی، اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کی ہی ایک بہن سے شادی کر لی، واللہ عالم، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ پھر کیا ہوا کہ مزید کچھ عرصہ گزرا، جتنا اللہ نے چاہا، تو ابراہیم علیہ السلام کا دوبارہ سے چکر لگا، اپنے بچوں کو دیکھنے آئے۔ جب گھر میں آئے تو اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہیں تھے۔ جب دیکھا کہ گھر میں ایک عورت ہے، پوچھا کہ کیسے حالات جا رہے ہیں؟ تو اس عورت نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ بہت اچھی گزر بسر ہے، شکار لے کر آتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، ہم گوشت کھاتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے انہوں نے بتایا اپنی گزر بسر کے بارے میں۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے برکت کی دعا کی، اور مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ اس وقت مکہ میں اناج موجود نہیں تھا، ورنہ ابراہیم علیہ السلام پانی اور گوشت کے ساتھ اناج میں برکت کی بھی دعا کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے برکت کی دعا کی اور کہا کہ جب تمہارے شوہر آئیں تو ان کو میرا سلام کہنا، اور ان سے کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھے۔ تو یہ یوں فرما کر چلے گئے۔ جب گھر آئے اسماعیل علیہ السلام تو پوچھا بیوی سے کہ گھر میں کوئی آیا تھا؟ وہ کہنے لگی کہ ہاں جی، ایک بہت ہی خوبصورت بزرگ آئے تھے، بہت نیک انسان تھے، آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے
اور پوچھ رہے تھے کہ آپ کی گزر بسر کیسی ہے۔ میں نے بتایا کہ بہت اچھی ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ کچھ اور بھی انہوں نے کہا تھا۔ کہنے لگی کہ جی آپ کو سلام کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو برقرار رکھو، اور جس پہ تعریف بھی کی کہ آپ کی گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے اور اس کو حفاظت سے رکھنا۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے بتایا کہ وہ میرے والد تھے اور مجھے حکم دے رہے تھے کہ میں تجھے اپنے پاس ہی رکھوں، اس کے بارے میں تمہاری حفاظت کروں۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، جتنا اللہ نے چاہا۔ اللہ کی طرف سے اب حکم آیا۔ تو ایک دن کیا ہوا، اسماعیل علیہ السلام شکار کے لیے نکلے ہیں، زمزم کے پاس ایک درخت کے نیچے بیٹھے اپنے تیر کو درست کر رہے ہیں۔ جب دیکھا تو والد صاحب آئے ہیں، اٹھ کر کھڑے ہوئے، باپ کو بہت احترام کے ساتھ ملے۔ تو اس کے بعد یعنی کہ جب ملاقات ہوئی، اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اسماعیل، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس گھر کو تعمیر کروں، کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ اس پہ اسماعیل علیہ السلام نے فوراً حامی بھر لی۔ تو دونوں باپ بیٹا گھر کو تعمیر کرنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام گھر بناتے جا رہے تھے، جو اس وقت نشان موجود تھا اونچے ٹیلے والا، اور بیٹا اسماعیل پتھر اٹھا اٹھا کر لا کر دے رہے تھے والد صاحب کو۔ یوں ہی کرتے کرتے پتھر رکھتے جاتے، دیواریں جب اونچی ہو گئیں تو اسماعیل علیہ السلام ایک اور پتھر لائے، یعنی کہ جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اسے وہاں رکھ دیا۔ کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام پر کھڑے ہوئے اور مزید دیواریں بلند کرتے جا رہے تھے اور یہ دعا پڑھتے جا رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور مزید دیواریں بلند کرتے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور کہا جاتا ہے کہ وہ پتھر مزید بلند ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ اس وقت کچھ ایسی سہولتیں تو نہیں تھیں کہ کسی چیز کے اوپر چڑھ کر مزید دیواروں کو بلند کیا جاتا، تو اللہ کے حکم سے وہ پتھر ہی بلند ہو رہا تھا۔ خیر، اس کی حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن جو اصل میں پتھر کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان وہ آج بھی باقی ہیں۔ حجاج کرام جب جاتے ہیں، اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھتے ہیں، تو یقیناً ایمان کو ایک الگ ہی جلا ملتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ واقعی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر خود کو قربان کر دیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے قدموں کے نشانوں کی بھی کتنی قدردانی کرتے ہیں، ان کے قدموں کے نشان بھی رہتی دنیا تک باقی رہتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب گھر تعمیر کر لیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، اب حج کے لیے لوگوں کو اعلان کر دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میں کیسے پوری دنیا تک اس آواز کو پہنچا سکتا ہوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بلند آواز میں اعلان کر دیں، باقی سب تک آواز کا پہنچانا یہ اللہ کے ذمہ ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا سے لوگ حج عمرے کے لیے لپک لپک کر تشریف لاتے ہیں اور بار بار آنے کی تمنا کرتے ہیں، اور اس تھکن کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ وہ تھکنا، وہ مشقت اٹھانا، وہ اتنا پیسہ لگانا، سب کچھ اپنے لیے اعزاز کی بات سمجھتے ہیں۔ اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب اسماعیل عطا کیے گئے اس وقت ان کی عمر
99 سال تھی۔ اس کے بعد جب سیدنا اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام کی عمر 112 سال تھی، اور ایک روایت کے مطابق 117 سال تھی۔ حقیقت الحال تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، البتہ جو اسرائیلی روایات ہیں ان سے کچھ یہ تعداد کا پتہ چلتا ہے۔ تو کتنے خوبصورت انداز میں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہ اللہ تیرا شکر ہے وہ جس نے مجھے انتہائی بڑھاپے کی حالت میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے۔ اس میں کوئی شکایت والا انداز نہیں، ذرا برابر بھی شکایت کا عنصر نہیں جھلکتا۔ یوں نہیں کہا کہ ساری عمر گزر گئی، اولاد کو ترستے تو بڑھاپے میں اولاد ملی، اس کے بارے میں بھی کہا کہ اس کو آپ جنگلات میں چھوڑاؤ، ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ دل کی گہرائیوں سے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ جس نے مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا کیے ہیں۔ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب تو دعاؤں کو خوب سننے والا ہے۔ پھر کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے رب میرے مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد میں سے بھی۔ اب دیکھیں، ایک پیغمبر ہیں جن کا مشن ہی اللہ کی عبادت کرنا ہے، توحید کو بلند کرنا ہے، تو وہ اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں نماز پہ قائم رہنے کی، اور اپنی اولاد کے لیے بھی۔ اگر وہ دعا کر رہے ہیں اس کو ضرورت محسوس کرتے ہوئے، تو ہمیں کتنی ضرورت کہ ہم بھی اپنے لیے دعا کریں۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا وتقبل دعا، یقیناً اے رب ہمارے تو دعاؤں کو خوب قبول کرنے والا ہے۔ پھر مزید بخشش کی دعا کر رہے ہیں، ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب بخش دے مجھے بھی، ولی والدیہ اور میرے والدین کو، ولی المؤمنین اور تمام مومنین کو، یوم یقوم الحساب، اس دن جس دن حساب قائم ہو۔ یاد رہے کہ انسان جب دعا کرے تو اپنے لیے کرے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، تمام مومنین کے لیے، اور باقی بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں کوئی بھی مومن، کوئی مسلمان آباد ہے، اس کے لیے دعا کی جائے۔ ادھر بہت چھوٹی سی بات توجہ طلب، ولی والدیہ جو کہ الفاظ ہیں، کہ تب تک دعا کی جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع نہیں کر دیا۔ جب پتہ چل گیا کہ باپ اللہ کا دشمن ہے، توحید پہ نہیں ہے، تو پھر دعا کرنا چھوڑ دیا۔ جیسا کہ فرمایا فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، کہ جب پتہ چل گیا کہ واقعی باپ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ کسی مومن کے لیے لائق نہیں، اگر کوئی مشرک ہے تو اس کے لیے بخشش کی دعا کی جائے، چاہے وہ اس کے عزیز و اقارب ہی ہوں، یہاں تک کہ چاہے اس کے والدین ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر کوئی موحد ہے، مومن ہے، توحید والا ہے، تو پھر اس کے لیے دعا کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کی زندگی میں بھی دعا کی جائے اور مرنے کے بعد بھی اس کی بخشش کی دعا کی جائے۔ مزید کیا پتہ چلتا ہے کہ دعا کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تمام انبیاء، پیغمبر اسی بات پہ قائم تھے، قدم قدم پہ دعائیں کرتے تھے اللہ سے، گڑ گڑا کر، عاجزی سے، گریہ زاری کرتے ہوئے۔ تو آج افسوس کے ساتھ کہ بعض اوقات آج کا مسلمان یا تو دعا کرتا ہی نہیں، جھجک کرتا ہے، یا پھر بس ایک فرضی خانہ پوری کرنے کے لیے ہر فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کر لی۔ نہیں پتا دعا کیا مانگی جا رہی ہے، بس ایک عادتاً بے خبری میں جو بھی الفاظ دل میں آئے وہ کہہ دیے، اور بے دھیانی سے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں جو فرض نماز کے بعد لازمی ہاتھ اٹھا کے دعا کروائی جاتی ہے، تو یہ نماز کا حصہ نہیں ہے۔ اگرچہ نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، لازمی دعا کرنی چاہیے، لیکن جو اس طرح انسان کو پابند کر دیا جاتا ہے کہ دعا مانگ کے ہی اٹھنا ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے اور نہ ہی نماز کا حصہ ہے، بلکہ نماز کو ہی دعا کہا گیا،
تو جب انسان نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو یقیناً وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر دعا کر رہا ہوتا ہے۔ تو دعائیہ کلمات کیا ہیں؟ اے اللہ، اے ہمارے رب، مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو، مومنین کو، کس دن؟ جس دن حساب قائم ہو، یعنی کہ قیامت کے دن۔ اور یہاں ایک بات بہت وضاحت طلب کہ جب بچوں کو نماز پڑھائی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے، اس وقت تشہد میں یہ دو دعائیں بھی سکھائی جاتی ہیں۔ اگرچہ یہ اچھی دعائیں ہیں، انسان ان کو پڑھ سکتا ہے، مانگ سکتا ہے، لیکن مسنون نہیں ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ نہیں سکھائیں، تو اس لیے ان کو باقاعدہ نماز کا حصہ بنا دینا تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اگرچہ یہ بہت اچھی ہیں، انسان اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے نماز پہ قائم رہنے کے لیے دعا کرتا ہے اور بخشش کی دعا کرتا ہے، لیکن اس پہ دوسروں کو باؤنڈ کرنا کہ لازمی یہ دعا پڑھی جائے تو یہ پھر غیر مناسب چیز ہے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔